کا راستہ جو ہے ہموار کریں۔ اب جناب چیئرمین، میں اپنے حلقے کی ایک باتیں کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں۔ میرے حلقے کا تعارف یہ ہے کہ میں تحصیل گجر خان حلقہ 58 جس میں کلر سعیدہ کے بھی 6 یونین کونسل شامل ہیں، ہم لوگ اس علاقے سے خطے سے تعلق رکھتے ہیں جو پاکستان کا بازوئے شمشیر زن ہے۔ ہمارے سینے پہ 2 نشانے حیدر سجے ہوئے ہیں۔ ہم دفاع وطن کا فریضہ انجام دینے والا لوگ ہیں، اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میں نے ہمیشہ یہ خواہش کی اور یہاں یہ بات کی کہ ہمارے علاقے میں یونیورسٹی ہو۔ اس کے لیے 800 کنال جمع، 800 کنال، 100 ایکڑ زمین جو ہے وہ جی ٹی روڈ پر میں نے ہی، جب میں چیئرمین سوشل ایکشن بورڈ تھا تو ایکوائر کرائی تھی، آج بھی وہ پڑی ہے۔ وہاں میں چاہ رہا تھا کہ پنجاب یونیورسٹی کا کیمپس آئے یا پوٹوار یونیورسٹی بنے، لیکن افسوس کہ موجودہ حکومت نے شاید یہ سمجھ کے کہ وہ اس سے ہمارا نام ہو جائے گا، میں یہاں فلورا آف دی ہاؤس کہتا ہوں کہ آپ یونیورسٹی بنائیں، وہ آپ کا نام ہوگا، موجودہ حکومت کا نام ہوگا، میں خود آپ کو اپریشیٹ کروں گا، میں آپ کو سلوٹ پیش کروں گا اور آپ کو آ کر خراج تحسین پیش کروں گا، لیکن کریں تو صحیح، وہ ہمارا حق ہے۔ جناب چیئرمین، اب یونیورسٹی کا ہمارا مطالبہ تھا، لیکن ہوا ہمارے ساتھ کیا؟ یہ جو میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں جناب چیئرمین، مطالبہ تھا کہ ہمیں یونیورسٹی دی جائے، اور ہوا ہمارے ساتھ کیا؟ ہوا یہ ہمارے ساتھ کہ ہمارا ایک علاقہ ہے سانگ، کلیام، مندرہ اور سکھو کا، اور مین مندرہ چکوار روڈ کے اوپر، وہاں پر راولپنڈی میونسپل کارپوریشن نے غلط بیانی کر کے لوگوں سے کہ یہاں کوئی فیکٹری لگے گی، وہاں کچرا کنڈی بنا دی ہے۔ ہمارے مزارات ہیں وہاں پر، ہمارے قبرستان ہیں، ہمارے ہیلتھ سینٹر ہیں، ہمارے گرلز اور بوائز ہائی سکول ہیں۔ اب دیکھیں ذرا کس نے یہ پلاننگ کی ہے کہ پنڈی کا سارا کچرا جو ہے وہ گاڑیوں پر ٹرانسپورٹ ہو کر وہ جو ہے وہ سانگ، کلیام اور مندرہ کے گرد و نواح میں جائے گا، اور وہاں وہ ڈمپ کیا جائے گا، یہاں سے ٹرانسپورٹ کرتے ہوئے پورے جی ٹی روڈ پہ 60 کلومیٹر جائے گا، سارے راستے میں تفن پھیلائے گا، ہم لوگوں کو وہ ہمارے صحتوں کو خطرے میں ڈالے گا، وہاں تفن ہوگا۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ کس نے پلاننگ کی ہے؟ تو جناب چیئرمین، میری یہ استدعا ہے آپ سے کہ اس کچرا کنڈی کو فوری طور پر ختم کرایا جائے، اس کی جگہ پر ہمیں پارک دیا جائے۔ یہ غازیوں اور نشان حیدروں کی سرزمین ہے، شہیدوں کی سرزمین ہے، یہ مقدس مزارات کی سرزمین ہے، یہ صوفیاء کرام کی سرزمین ہے۔ اس پر ہم گند ڈال دیں گے؟ پنڈی کا گند ہے، آپ انسینریشن پلانٹ لگائیں، ساری دنیا میں لگتے ہیں، اس کو تلف کریں۔ دوسری بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ میرا علاقہ وہ ہے جس میں 3-4 جگہ سے گیس اور تیل نکلتا ہے، آدھی۔ جناب چیئرمین، وہاں پہ آج سے نہیں 50 سال سے نکل رہا ہے۔ ہمارا ایک ڈیم ہے وہاں پر، نڈالی ڈیم، جو آپاشی کا کام بھی کرتا ہے۔ اب پی پی ایل نے، پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ نے، اس ہمارے ڈیم میں زہر گھولنا شروع کیا ہے، اپنا فضلہ اور اپنے کیمیکل جو اس میں ڈالے، اس میں تمام ہماری مچھلیاں مر گئیں، اور وہ پانی جب بہہ کر زمینوں میں آیا تو وہ انڈر واٹر جو تھا، انڈر سائل واٹر، سب سائل واٹر جو تھا، وہ سارا زہریلا ہوگا، وہ پینے کے قابل نہیں رہا، اور وہ لوگ بے شمار قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ تو میری یہ استدعا ہوگی کہ پی پی ایل کو یہاں بلوایا جائے کسی کمیٹی میں، اور انوائرمنٹ کی منسٹر صاحبہ میں نے دیکھا یہاں تھیں، اس وقت شاید نہیں ہیں، وہ چلی گئی ہیں، میں ان سے بھی یہ استدعا کروں گا کہ وہ وزٹ کریں۔ ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کو خطرہ ہے وہاں پر، میں خود گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بیماریوں میں کا شکار ہو کر جو ہے وہ ہیپیٹائٹس بی سی سب وہاں پر عام ہو چکا ہے، کیونکہ وہ سارا پانی زہریلا ہو چکا ہے اس فضلے کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے کہ وہ موڑا ٹھاکرا کے لوگ جو ہیں، ان کی ساری زمینیں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو رہی ہیں، وہاں کھدائی کر کے وہ فضلہ انجیکٹ کرتے ہیں وہاں پر، تو سب سائل واٹر جو ہے وہ سارا تباہ ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور کمپنی ہے جناب چیئرمین، وہ ہے ماری انڈس، وہ آپریٹ کر رہی ہے، ایکسپلوریشن کر رہی ہے۔ اس نے کیا کیا ہے کہ ایک بہت بڑا گاؤں ہے بلوٹ، اور اس کے گرد و نواح میں جہاں ویل لگایا ہے، ویل ضرور لگائیں، مجھے تو اس سے زیادہ خوشی ہو نہیں سکتی کہ ہمارے سرزمین سے گیس اور تیل نکلے، معدنیات نکلے، لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے اس گاؤں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور ان کا راستہ بند کر دیا۔ وہ بیچارے کئی میل کا چکر لگا کر اپنے گھروں کو اور مال مویشی لے کے باہر جاتے ہیں۔ تو میں ان سے بھی
میں آپ سے استدعا کروں گا کہ ان کو بھی بلوائیں یہاں پر, ہماری انڈس والوں کو, ان کو بولیں کہ کمیونٹی سروس آپ کا فرض ہے. آپ نے اس علاقے کے لوگوں کی جو ہے وہ گڈ وشز ساتھ لینی ہے, ان سے محبت اور پیار سے پیش آنا ہے. آپ نے وہاں پر کوئی ڈنڈا نہیں چلانا ہے. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ جتنی کمپنیز جس علاقے میں بھی آپریٹ کرتی ہیں, خواہ وہ بلوچستان میں کرتی ہوں, خواہ سندھ میں کرتی ہوں, خواہ کے پی میں کریں یا پنجاب میں کریں یا پٹھوار تو پنجاب میں, تو میرے علاقے میں کریں, ان کے ذمہ یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ جو لوکل کمیونٹی ہے اس کی گڈ وشز ساتھ لینے میں ان کی سروس کرنی ہے, اور ایک خاص پرسنٹیج انہوں نے خرچ کرنی ہے. یہ بڑے بڑے ٹینکر سے ہماری سڑکیں تو توڑ دیتے, جتنی سڑکیں میں نے بنائی تھی انہوں نے توڑنی شروع کر دی. بھائی ان کو ریپیئر کون کرے گا؟ اگر آپ نے وہاں پر اپنی ٹرانسپورٹ چلانی ہے, آپ نے ادھر وہاں لوگوں کی ایجوکیشن کا بھی خیال رکھنا ہے, ڈسپنسری کا بھی خیال رکھنا ہے, اور کمیونٹی سروس, تو میں چاہوں گا کہ کسی کمیٹی کے یہ کام آپ سپرد کریں کہ یہ سب کمپنیوں کو بلائیں, ان سے حساب کتاب منگوائیں کہ جہاں جہاں آپ ایکسپلوریشن کر رہے ہیں کتنا پیسہ جو ہے آپ علاقے پر خرچ کر رہے ہیں جو کہ آپ کے فرائض میں شامل ہے. جناب اسپیکر, آخر میں یہ صرف عرض کروں گا آپ کی وساطت سے اس ہاؤس کو کہ جو